بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا کیا ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ وضو میں انجیکشن، اگر وضو کی حالت میں جسم میں انجیکشن لگایا اور اس سے سوئی کے اندر خون نہیں آیا، جیسا کہ گوشت اور کھال میں لگنے والے انجیکشن میں ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اور اگر انجیکشن لگاتے وقت سوئی میں بہ پڑنے کی مقدار میں خون آ جائے، جیسا کہ کبھی کبھی رگ میں لگائے جانے والے انجیکشن کے دوران ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وضو میں گلوکوز کی بوتل چڑھانا کیسا ہے؟ وضو میں گلوکوز کی بوتل چڑھا دی۔ گلوکوز کی بوتل چڑھاتے وقت اگر اس کی نلکی یا سوئی کے حصے میں خون آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون رگ سے اوپر بالکل نہ آئے بلکہ صرف گلوکوز کا پانی اندر جاتا رہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں تھوک میں خون کا اثر، کوئی آدمی تھوکے اور اس میں خون آئے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اگر دانت یا منہ سے خون نکلا اور خون کی سرخی تھوک پر غالب آ گئی، یعنی دانت سے خون نکلا اور خون کی سرخی تھوک پر غالب آ گئی، یعنی خون زیادہ تھا تھوک کم نکلا، یعنی تھوک بالکل سرخ ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک صرف زرد ہو تو خون مغلوب ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑا بہت خون ہے تھوک کے اندر تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر زیادہ خون آ گیا ہے اور خون ہی خون نظر آ رہا ہے تھوک میں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں زکام اور دکھتی ناک سے نکلنے والے پانی کا حکم، یعنی زکام ہے اور آنکھ دکھتی ہے، اس سے جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے، تو اس کا کیا ہے؟ سخت زکام کے وقت ناک سے نکلنے والا پانی اور آنکھ دکھتے وقت نکلنے والے صاف آنسو ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ اگر یہ محقق ہو جائے کہ یہ پانی کس اندرونی زخم سے آ رہا ہے تو یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر اندر زخم ہو گیا ہے ناک کے اور اس سے پانی آ رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، زخم ہو جاتا ہے اندر ناک کے اندر اور پھر اس سے پانی بہنے لگے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں آنکھ سے بہنے والے پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر آنکھ سے پانی بہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں تیز روشنی، دھوپ کی تپش، پیاس کاٹنے، جمائی آنے، کھانسی آنے، سرمے کی تیزی یا سلائی آنکھ پر لگ جانے کی وجہ سے آنکھ سے نکلنے والے پانی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا اس سے کیا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہہ رہے ہیں کان بہنا، کان بہتا ہے تو کان بہنے سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر کان سے مواد یا خون بہا اور وہ کہہ رہے ہیں اگر کان سے مواد یا خون بہا اور وہ اس حصے تک آ گیا جہاں دھونا غسل میں فرض ہے تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر کان سے صرف پانی نکلا تو یہ دیکھا جائے گا کہ پانی تکلیف کے ساتھ نکلا ہے یا بلا تکلیف نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر تکلیف کے ساتھ نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ اور کہہ رہے ہیں بچے کو دودھ پلانا ناقض وضو نہیں۔ کوئی عورت ہے اور بچے کو دودھ پلا دے اپنے بچے کو تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت وضو کرنے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی۔ بچے کو دودھ پلانے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہہ رہے ہیں پستان یا ناف سے تکلیف کے ساتھ پانی نکلا، عورت کے پستانے یا ناف سے تکلیف کے ساتھ پانی نکلا تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اگر عورت یا مرد کی پستان یا ناف سے کسی اندرونی بیماری کی وجہ سے پانی نکلا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ پستانوں کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی زخم وغیرہ ہو گیا پستان کے اندر، پھر وہاں سے پانی نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا پھر عورت کا۔ اور اگر ویسے ہی پانی نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کہہ رہے بلغم میں جمع ہوا خون آئے، بلغم ہے اس میں سے جمع ہوا خون آ رہا ہے، اگر بلغم یا ناک کی رینٹ میں تھوڑا بہت جمع ہوا خون باہر آئے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر بہتا ہوا خون نکلے یا جمع ہوا خون منہ بھر کے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہتا ہوا خون نکلے یا منہ بھر کے نکلے تو پھر ٹوٹ جائے گا۔
کہہ رہے ہیں شرمگاہ سے کیڑا یا پھتری نکلے، اگر شرمگاہ ہے کسی کی بھی مرد عورت کی، اس سے کیڑا نکلا یا پھتری نکلی، تو کہہ رہے ہیں اس سے اگر آگے یا پیچھے کے راستے سے کیڑا یا پھتری وغیرہ نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، خواہ نکلنے والی چیز پر نجاست کا اثر ہو یا نہ ہو۔ شرمگاہ سے اگر کیڑا وغیرہ پھتری وغیرہ کچھ بھی نکلے مرد عورت کی تو کیا اس سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ شرمگاہ کہہ رہے ہیں شرمگاہ میں روئی رکھنا، کسی شخص نے پیشاب کے قطرات کے خوف سے شرمگاہ کے سوراخ میں روئی رکھی اور پیشاب کے قطرات مثانے سے نکل کر روئی تک پہنچ گئے، لیکن طریقہ اثر اندر ہی رہا، باہر ظاہر نہ ہوا تو وضو نہ ٹوٹے گا، اور اگر طریقہ اثر باہر ظاہر ہو جائے یا تر روئی باہر نکالی جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس سے بھی پھر کیا وضو پھر ٹوٹ جائے گا۔ کہہ رہے ہیں مزی اور ودی کا خروج، مزی کسے کہتے ہیں؟ مزی کہتے ہیں شہوت کے وقت پیشاب کے راستے سے نکلنے والا لیس دار مادہ ہے، یہ شہوت کے وقت نکلتا ہے۔ اور ودی کسے کہتے ہیں؟ پیشاب کے بعد نکلنے والا سفید مادہ کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر یہ کیا ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے، مزی اور ودی سے بھی۔ مزی کہتے ہیں شہوت کے وقت جو پانی آتا ہے اور پیشاب کے قطرات کے بعد جو سفید پانی آتا ہے اس کو ودی کہہ دیتے ہیں، تو اس سے بھی کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غسل واجب نہیں ہوتا ان سے۔ کہہ رہے گرمی دانے اگر پھوٹ جائے، گرمی سے دانے وغیرہ ہے کہیں پر بھی بدن میں یا چہرے وغیرہ پر وہ پھوٹ جائیں تو اس سے کیا ہے حکم ہے؟ اگر گرمی کے موسم میں بدن پر جو باریک دانے نکلے جاتے ہیں اگر پھوٹنے کے بعد ان کا پانی خود نہ بہے بلکہ ہاتھ یا کپڑا لگنے سے پھیل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خود بخود بہے پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کیا اپنا ننگا بدن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کوئی شخص ہے اپنا ننگا بدن دیکھ لے تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ بعض لوگ اپنا ننگا بدن دیکھ لیتے ہیں اور پھر یہ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں کہ یار ہم نے تو اپنا ننگا بدن دیکھ لیا ہے اب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بدن کا چھپا ہوا حصہ کھل جانے یا مکمل برہنہ ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں ننگے بدن کو دیکھ کر وضو ٹوٹنے کی بات جو مشہور ہے وہ غلط ہے۔ بعض لوگوں نے بات مشہور کر دی ہے کہ ننگا بدن دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ننگا بدن اگر کوئی دیکھ لے تو اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وضو ٹوٹتا ہے، تو اس سے کسی بات کو لے کے شکوک و شبہات میں نہ پڑیں بلکہ دریافت کر لیں۔ کہہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر سونا، کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر سو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ اگر بیٹھے بیٹھے دیوار یا تکیہ یا گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر اس طرح بے خبر سو گیا کہ اگر سہارا ہٹا دیا جائے تو گر پڑے تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ وضو نہ ٹوٹے گا، لیکن متاخرین فقہاء اور احناف نے ایسی صورت میں احتیاطاً وضو ٹوٹنے کا فتویٰ دیا ہے، اور اگر ایسی بے خبری کی نیند نہیں ہے تو بالاتفاق وضو نہ ٹوٹے گا، لیکن فقہاء کہتے ہیں کہ فتویٰ اسی پر ہے کہ کیا ہے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کر سہارا لگا کر سو جائے اور اس چیز کو ہٹایا جائے وہ گر جائے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہہ رہے سجدے کی حالت میں اگر نیند آ جائے، سجدہ کر رہا آدمی تو سجدہ کرتے کرتے سو جائے تو اس سے کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ تو اگر کسی شخص کو سنت کے مطابق سجدے کہ اس کا پیٹ ران سے الگ رہا ہو اور بازو زمین پر ٹکے ہوئے نہ ہو کی حالت میں نیند آ جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سنت کے مطابق سجدہ کر رہا ہے کہ پیٹ ران سے الگ ہے اور بازو زمین پر ٹکے ہوئے نہ ہو، یعنی کونیاں زمین سے الگ ہے اور پیٹ رانوں سے الگ ہے، سنت کے مطابق سجدہ کر رہا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا سجدے میں مرد کا۔ عورت اگر سنت کے مطابق سجدہ کر رہی ہے، جیسے عورت چمٹ کے سجدہ کرتی ہے تو عورت کا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن مرد کا نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ مرد چمٹ کر سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران قیام اور قعود کی حالت میں سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ران کو پیٹ سے ملا کر اور بازو زمین پر ٹیک کر سجدہ کیا جو مرد کے لیے حیت مسنہ کے خلاف ہے تو اس حالت میں سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی مرد ایسے سجدہ کر رہا ہے
کہ ران اور پیٹ کو ملا رہا ہے اور کونیوں کو زمین پر رکھ رہا ہے اور پھر سجدے میں سو گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. کہہ رہے ہیں اونگتے اونگتے گر جانا. کوئی آدمی اونگ رہا ہے اور اونگتے اونگتے گر پڑا اور وضو ہے اس کا اور اونگ رہا ہے وہ بیٹا اور پھر گر جائے تو اس سے پھر وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی شخص ٹیک لگائے بغیر بیٹھے اونگ رہا تھا اور اسی حالت میں ایک طرف کو گر گیا تو اگر گرنے سے قبل یا گرتے وقت متنبہ ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یعنی جب جیسے ہی گرنے کے لیے آیا اور ایک دم اسے ہوش آ گیا کہ نہیں یار میرا تو وضو اب میں گر جاؤں گا تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر گرنے کے بعد آنکھ کھلی، گرا اور پھر آنکھ کھلی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب گرا ایک دم، پہلے تو بیٹا اونگ رہا تھا اور پھر ایک دم گر گیا اونگتے اونگتے اور پھر بعد میں دیکھ رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے کہہ رہا ہے کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے، وضو ہے اس کا بے ہوش ہو گیا، اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا اس پر غشی طاری ہو جائے تو بہر صورت اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے اور پھر کیا اس پر غشی طاری ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ نشہ چھڑنے سے وضو کا توڑنا کیا ہے؟ نشہ آدمی کو نشے میں ہو جائے آدمی، شراب وغیرہ کے استعمال سے جب کسی شخص پر اتنا نشہ چھڑ جائے کہ اس کی چال اپنی حالت پر برقرار نہ رہے، پتہ ہی نہیں، جو ہوش ہی نہیں رہے اسے، اور اس کی زبان سے اکثر بہکی باتیں نکلنے لگے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر نشہ معمولی ہو، تھوڑا بہت نشہ ہو، ہوش حواس میں ہو تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. کہہ رہے ہیں نماز میں مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے مسکرا دے تو اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی شخص رکوع سجدہ والی نماز میں محض مسکرایا، آواز سے نہیں ہنسا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا. آدمی ہے رکوع سجدہ والی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مسکرا دیا، ہلکا سا مسکرایا، آواز نہیں نکلی اس مسکرانے میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن کھلکھلا کے ہنس گیا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ وضو ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. اس کو وضو کر کے آنا ہے، اپنے وضو پر پھر اسی پر بنا کرنی ہے اسے. ایسے کہہ رہے ہیں کہ وضو کے بعد عورت کو چھونا ناقض وضو نہیں. کوئی آدمی وضو کر کے اپنی اہلیہ کو چھو لے، بیوی کو چھو لے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے یا بیوی شوہر کو اور مزی وغیرہ نہ نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر کچھ مزی وغیرہ نکل گئی تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر مزی وغیرہ نہیں نکلی تو نہیں ٹوٹے گا پھر وضو. کہہ رہے ایسے ہی اگلی بات یہ ہے کہ وضو کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگانا. کوئی آدمی وضو کر کے آیا اور شرمگاہ چھو لی اپنی تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص نے وضو کرنے کے بعد شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو مطلقاً وضو نہیں ٹوٹا. یہ بات ہے، آدمی شرمگاہ کو ہاتھ لگا دے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کے بعد بےہودہ گفتگو، زبان سے بے حیائی کی باتیں اور بےہودہ گفتگو کرنا اگرچہ منع ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو کے بعد ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا. کوئی آدمی ایسے ہی وضو کر کے آیا اور ناپاک چیز کو اس نے کیا ہے ہاتھ لگا دیا. اگر کسی شخص نے وضو کیا پھر اس کے بعد کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا دیا، مثلا بکری کو ذبح کیا جس کی وجہ سے ہاتھ خون میں سن گئے یا کوئی نجس چیز ہاتھ سے اٹھائی وغیرہ تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا. تو اس سے بھی کیا ہے وضو نہیں ٹوٹے گا. ایسے کہہ رہے ہیں وضو کے بعد زخم کا کھرنٹ اتارنا. وضو کیا اور کھرنٹ تھا اس پر وہ اتار دیا. اگر وضو کرنے کے بعد زخم کا کھرنٹ اتارا اور نیچے سے کوئی خون وغیرہ نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا. تو یہ ساری چیزیں کن سے وضو ٹوٹتا ہے کن سے وضو نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں.